Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 645. میں نے سی حرفی کے پاٹ پڑھے ہیں. کہاں سے شروع ہوا, کہاں آ کے یہ پاٹ ختم ہوا؟ برہم خدا کی وہ ہستی اور ذات کہ جس میں سے برہما نکلا. خدا نے سب سے پہلے برہما کو پیدا کیا. برہما حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پاک نبی نے فرمایا خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا. خدا کی جس حالت میں سے اللہ کی جس نورانی شکل یا شبیہ جو کچھ بھی اس کی حالت تھی
اس حالت میں سے جب اس نے برہما کو یعنی نبی محمد کے نور کو جدا کیا، اس کو ہم برہم کہتے ہیں۔ اللہ کی وہ کنڈیشن برہم ہے، یعنی یہ حالت اس کی ہمارے اسلام کے حساب سے تخلیق کی حالت ہے، خلق کرنے کی طاقت، سرشٹی کی رچنا کی طاقت جو ہے، اس حالت میں جب مولا ہے اس کو برہم کہتے ہیں۔ نبی کا نور جدا ہوا، نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سرشٹی کی ہر چیز میرے نور میں سے بنی۔ اس کے لیے برہما کو سرشٹی کا سرجنہار کہا گیا۔ برہم اور برہما جدا نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ لیکن برہما اس طاقت کا نام ہے کہ جس نے ساری سرشٹی کو سرجا کیا، یعنی خلق کیا، پیدا کیا، اور اس کے بعد صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ہاتھ پکڑا، سنبھال رکھی، دیکھ ریکھ رکھی، اور اس کے اوپر رحم کیا۔ رحم کیا، یہ جو رحم کی حالت برہما کی ہے، جہاں اس کی خلق کی حالت ہے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا، تو جنم دینے سے پہلے اس ماں نے اپنے بچے کے لیے کپڑے بنائے، اس کے لیے انتظام کیا، کھانے پینے کی بوتل وغیرہ کا، یہاں تک کہ خدا نے اس کو بچہ پیدا ہونے سے کچھ ہفتے، کچھ دن پہلے اس کو دودھ بھی اتارا، دھاون چالو ہوتی ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے۔ یہ برہما کی حالت ہے، یہ نبی کی حالت ہے، اسی کو ہم پیری جوت کہتے ہیں۔ سحرفی کے اندر اشارہ ہے کہ اللہ کی اس حالت کو جو برہم ہے، اس کے ساتھ تم سنگت کرو، اس کے رنگ میں تم رنگے جاؤ۔ برہم سوہنگ ست چت آنند، اس کے رنگ میں رنگے جاؤ، اس کی یاد میں مست ہو جاؤ۔ یہ چیز تمہارے دل کے اندر، تمہارے انتکرن میں ستیہ پیدا کرے گی، یعنی سچائی پیدا کرے گی، اور تم کو آنند ملے گا۔ جبھی تمہارا چت، تمہارا باطن، تمہارا انتکرن ٹیون اپ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، سیدھے رستے پہ آ جائے گا، اور ستیہ حقیقت کو پا لے گا، تو تمہارے دل کے اندر آنند پیدا ہوگا۔ مرم اوہنگ، اس کا جو بھید ہے وہ تمہارے دل کے اندر کھڑا ہوگا، ظاہر ہوگا۔ جت چت بھے آنند، جس چت کے اندر اس کا مرم ظاہر ہوگا، وہاں آنند ہوگا، وہاں سکھ ہوگا، وہاں سورگ ہوگا۔ برہم سوہنگ ستیہ چت آنند، مرم اوہنگ جت چت بھے آنند۔ جب تم نے خدا کی اس خلقت کی طاقت کو، یعنی خدا نے وہ حالت کہ جہاں سے اس نے سرشٹی کی رچنا شروع کی، اس چیز کو کبھی تم نے سمجھ لیا، تو تمہارے اندر سچائی پیدا ہو جائے گی، تمہارا چت ٹھیک ہو جائے گا، تم کو آنند ملے گا۔ اس کے مرم کو سمجھ جانے سے تمہارے دل کے اندر آنند اور خوشی پیدا ہوگی۔ اسی چیز کا نام جنت ہے۔ اللہ ایک اویناشی دیو، وہ بالکل ایک اکیلا ہے، جس کو ناش نہیں، ہمیش رہنے والا خداوند عالمین ہے۔ آپ گت اپرم اپار ابھیو، اس کی جو گتی ہے، یعنی اس کی سمجھ، اس کی چیزیں ہمارے خیال میں سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ خود اپرم ہے،
यानी हमारी समझ के बाहर है, अपार है, यानी बेहिसाब और हर जगह है, अभेद है, जिसका भेद हम नहीं पा सकते। उस खुदावंद आलमीन की ज़ात पाक ऊपर के पाठ को नीचे के पाठ के साथ इस तरह से मिलाओ कि नीचे का पाठ पहले आ जावे और पहला पाठ दूसरे नंबर पे आ जावे। खुदा की वो असल स्वरूप और हालत जो अपरम है, अपार है, अभेद है, हमारे ख्याल, हमारे समझ, हमारी ताकत से बाहर है। फिर कहते हैं अगर तुमने खुदा की उस हालत को कि जिसने सृष्टि की रचना की तुमने समझ लिया, तुम्हारा दिल सत्य पे लग जाएगा, रियलिटी पे आ जाएगा, हकीकत को तुम पा लोगे और इससे तुम्हारे चित्त में आनंद पैदा हो जाएगा। अगर तुमने ये भेद पा लिया तो जिस घट के अंदर ये भेद आ जाएगा, मरम ओहंग जिस चित्त उसके अंदर आ गया, भय आनंद, उसको फिर सुख मिलता है। अब कहते हैं जबान के बगैर उसकी याद करो, बे बिन जिबिया समरन करो, मन सो लय उनकी धुन जे धरो। धुन किसको कहते हैं? मस्ती को। संगीतकार बहुत दफा संगीत में मस्त हो जाते हैं, शराबी शराब में मस्त हो जाते हैं, ये बदमस्ती है। संगीत की मस्ती बदमस्ती नहीं। अगर उसके साथ कोई और बदी बुराई नहीं संगीत के साथ, तो खाली प्योर संगीत इंसान को मस्त बना देता है। इस मस्ती के अंदर कोई दूसरी चीज नहीं सूझती। मस्ती किसको कहते हैं? कि जो दूसरी चीजों को भुला देवे उसको मस्ती कहते हैं। बदमस्ती भी होती है, यानी खराब रास्ते से इंसान दूसरी चीजों को भूल जाए, जैसे कि शराब, उसकी मस्ती है। इसी तरह से संगीत की जो मस्ती है वो बदमस्ती नहीं, लेकिन शराब की मस्ती बदमस्ती है, खराब चीज है। उसकी मस्ती असल नहीं, इंसान के जो कॉन्शियसनेस है, यानी इंसान का जो ज़मीर है वो सो जाता है, नंब हो जाता है। जैसे मॉर्फिया का इंजेक्शन लगा दिया जाए किसी भी जगह, जैसे किसी आदमी को दांत दुखता होवे तो दांत निकालने से पहले डेंटिस्ट मॉर्फिया का इंजेक्शन लगा देवे, आजू बाजू का सारा गोश्त सो जाता है। सो जाने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो फीलिंग है वो स्टॉप हो जाती है, नर्व्स सो जाते हैं। शराब का असर ऐसा ही है। मॉर्फिया अफीन में से, ओपियम में से निकालते हैं। जिस तरह बदन के अंदर मॉर्फिया जावे तो आजू बाजू का सारा गोश्त और नर्वस सिस्टम एकदम सो जाता है, नंब हो जाता है। यही चीज शराब जब मगज में पहुंचती है तो मगज के अमुक नर्व्स और सेल्स सो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, आदमी की फीलिंग स्टॉप हो जाती है। ये मस्ती नहीं, ये बेहोशी है, बदमस्ती है। लेकिन संगीत में आदमी ने कोई नशा नहीं किया, उसने ऐसी कोई ड्रग नहीं खाई, संगीत के अंदर पड़ के वो मस्त हो गया। ये मस्ती बेहोशी नहीं, लेकिन उस आदमी के अंतकरण का आनंद है। इबादत में इससे भी ऊंचा आनंद मिलता है। जबान के बगैर उसको याद करो, बेबिन जिबिया सुमरन करो, मन सो लय उनकी धुन जे धरो। इतनी धुन लगाओ उसकी याद की कि तुम मस्त हो जाओ, तुम बाकी सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें कुछ भी याद न रहे, इसके सिवा बाकी सब कुछ तुम्हारे दिल में से भुलाया जाए। बहुत से महात्माओं ने, बहुत से सूफियों ने, खुद हमारे पीरों ने लैला मजनू का जिक्र किया है। अभी अभी पाठ पढ़े गए सतवैनी के कुछ, उसमें लैला मजनू का जिक्र आया। दुनिया के बनाव बनते हैं, उनमें से अक्लमंद लोग को चीज का लेसन ले लेते हैं।
لیلا بادشاہ کی بیٹی تھی، امیر زادی تھی، مجنوں سے جس کا نام قیس تھا اس کا عشق ہوا۔ لیلا کچھ خوبصورت نہ تھی، مگر محبت صورت کو نہیں دیکھتی۔ باپ نے لیلا کو سمجھانے کے لیے اور اس کو مذہب کی تعلیم دی جائے تاکہ وہ دنیا سے خیال اس کا ہٹ کے ٹھیک ہو جائے، اس نے ایک مولوی کو، استاد کو اس کے لیے محل میں بلایا اور لیلا ہر روز اس کے پاس بیٹھ کے علم سیکھتی تھی۔ لیکن جو سپیڈ اور جو خیال علم سیکھنے میں ہونا چاہیے، عشق کی وجہ سے لیلا کا خیال ان چیزوں میں نہیں رہتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب نماز پڑھتے تھے، لیلا ایک طرف سے بھاگ کے نکل گئی، دوسری طرف چلی گئی۔ مولوی صاحب کا جو مصلی تھا جس پہ نماز پڑھ رہے تھے، اس مصلی کے اوپر لیلا نے پاؤں رکھا، نیچے تسبیح بھی پڑی ہوئے گی اور چلی گئی۔ مصلی پہ پاؤں آیا، بڑی بے ادبی ہوئی۔ اسلام کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہوئے، دعا پڑھ رہا ہوئے، اس کے سامنے سے، اس نزدیک سے نکلنا نہیں چاہیے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، آڑے چلے جاؤ۔ کبھی مسجد میں جاؤ اور کبھی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آپ آگے سے پیچھے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کو کبھی کراس کیا تو ممکن ہے ادھر مسلمان کوئی بعض جو فینیٹکس ہوں گے وہ پکڑ کے گالیاں بھی دیں گے یا کفر کا فتویٰ لگا دے گا یا کوئی مارا ماری بھی کرے۔ بہت بڑی بے ادبی مانی گئی۔ اسی لیے اسلام نے حکم کیا کہ اپنی مسجدوں کے اندر جب تم باہر سے آؤ ہمیشہ فرنٹ میں آ کے بیٹھو۔ ہمارے بہت سے آدمیوں کی عادت ہے کہ وہ بیچ میں بیٹھتے ہیں، سامنے جگہ خالی ہوتی ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ ٹھیک نہیں، آگے آ کے بیٹھو تاکہ پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھتے رہیں اور ہم کسی کو النگ کے کراس کر کے نہ جائیں۔ یہ اسلام میں مذہب کی بے ادبی مانی گئی۔ مولوی نے نماز پوری کی، بہت خفا ہوا، بہت بگڑا۔ لیلا کے باپ کے پاس جا کے شکایت کی۔ باپ نے بیٹی کو بلایا، لیلا مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں ابا جان کیا کہتے ہیں مولوی صاحب، کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا اور تم بھاگ کے نکل گئی، میرے مصلی پہ تو نے پاؤں دیا، بہت بری بات ہے، بڑی سخت بے ادبی ہے، نماز کے اندر اس طرح تو نے کھنڈن کیا۔ آپ نماز پڑھتے تھے؟ ہاں۔ افسوس، میں تو مجنوں کے خیال میں چلی گئی، مجھے یہ بھی پتہ نہ رہا کہ نیچے مصلی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں نے مصلی پہ پاؤں رکھا۔ مولوی کی گردن جھک گئی۔ وہ مستی تھی کہ جس میں ارد گرد کا کچھ بھی خیال نہ رہا۔ خدا کی یاد کی ایسی مستی لگاؤ کہ انسان باقی سب چیزیں بھول جائے۔ من سو لے ان کی دھن جے دھرو، پھر کہتے ہیں سے ثابت ہو کر کھوجو دہی، اپنے بدن کو کساؤ، اپنے بدن کو آرام میں عیش میں نہ ڈالو، بدن کو سزا دو، بدن کو کساؤ، بدن کو دکھ میں ڈالو۔ اتنا زیادہ دکھ نہیں کہ ہمارا بدن خراب ہو جائے، لیکن بدن کو ڈھیلا مت رکھو، اس کو کساؤ۔ جس طرح انگ کسرت کر کے آدمی بدن کو محنت سے کساتا ہے، ایسا ہی روحانی حساب سے اپنے بدن کو کساؤ۔ ثابت ہو کر کھوجو دیہی، اور اپنے بدن کے اندر ڈھونڈو۔ بولن ہار نرنجن وہی، بولنے والا وہ مولا ہے۔ تم جب بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ تمہیں آواز دے گا، تم کو بلا لے گا۔ جیسے امام فرماتے ہیں، عبادت کے اندر تم کو نور کا پانا حق سمجھ کے نہیں دینا چاہیے، یعنی نور کی پراپتی کو تمہارا حق نہیں۔ یہ کوئی سوداگری نہیں کہ تم اتنے پیسے دے کے اتنی چیز خرید لو، یعنی تم نے آدھا گھنٹہ عبادت کی تو تم کو نور ملنا چاہیے، یہ سوداگری نہیں۔ مومنو، محبت
दो तरफ से नहीं होती कभी भी। दुनिया के वो लोग जो मोहब्बत को नहीं जानते, और खास तौर पे जो यूरोप अमेरिका के वेस्टर्नाइज्ड लोग हैं, जिन्होंने इस्लाम को या ओरिएंटल साइड को, कभी लिटरेचर को पढ़ा देखा नहीं, जिसके ओरिएंटल लाइफ का ख्याल नहीं, उनको कभी भी मोहब्बत का ख्याल अपने दिमाग में नहीं आ सकता। एक जवान लड़का एक जवान लड़की को देख के जो प्यार में पड़ता है, ये मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत नहीं, ये अट्रैक्शन है। भले इसको हम इंग्लिश के अंदर लव कह देवें, भले हम इसको रोमांस कहें या आमूर कहें, फ्रेंच भाषा में, पता नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन बराबर है कि नहीं, लेकिन ये मोहब्बत नहीं। शादी कर लेते हैं, 6, 8, 12 महीने के बाद लड़ने लग जाते हैं। मोहब्बत में तो बुराई कभी नहीं आती, मोहब्बत में खामी कभी नहीं आती। मोहब्बत हमेशा ऊपर जाती है, नीचे कभी नहीं उतरती। मोहब्बत में कभी मांग होती ही नहीं, तलब होती ही नहीं। मोहब्बत में कभी डिमांड नहीं होती, मोहब्बत में सौदा नहीं होता, तू मुझको लव कर मैं तुझको लव करूं, यह मोहब्बत में नहीं होता। यूरोप अमेरिका के लोग प्रेम को नहीं जानते। वो प्रेम जो ईश्वरी प्रेम है, उसका सैंपल नबी साहब फरमाया, मां के प्रेम से मिलता जुलता है। मां का जो प्रेम है वो खुदा का प्रेम जैसा नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसका हिस्सा है। मां अपने छोटे बच्चे को जो कुछ भी प्यार करती है, जो कुछ उसके लिए दुख उठाती है, मां उसकी कोई कीमत लेना नहीं चाहती, न कभी चाहती है न मांगती है। अल्लाह का प्रेम ऐसा ही है। खुदा जो हमको मोहब्बत करता है, तो खुदा को हमारे से कोई चीज की आशा, कोई चीज की जरूरत या हमारी कोई चीज का मोहताज नहीं है। वो सिर्फ देता है, क्योंकि उसने हमें जन्म दिया, पैदा किया, खल्क किया, हमारी सृष्टि उसने सिरजी है। इसके लिए वो ऊंचा है, वो आला है, वो उत्तम है, वो अपरम है, वो अपार है, वो अभेव है। हम क्या उसको दे सकते हैं? हमारी औकात भी क्या है देने की? मां का प्रेम, मां का प्रेम। खुदा के प्रेम के सामने जिस तरह सारी दुनिया का सारा प्रेम, किसी भी शक्ल का प्रेम हो, वो मां के प्रेम के सामने तुच्छ समान है, ऐसा ही सारी दुनिया की माओं का सारा प्रेम इकट्ठा कर लो तो मौला के प्रेम के सामने वो तुच्छ समान है। कवि टैगोर का नाम सुना है? बंगाल का मशहूर, हिंदुस्तान का एक उत्तम फिलोसोफर कवि टैगोर, उसकी बहुत अच्छी किताब है गीतांजलि, जिसके ऊपर से उसको नोबेल प्राइज मिला। बंगाली का ये ड्रामा लिखने वाला और कविता लिखने वाला फिलोसोफर खुदा का बहुत बड़ा आबिद बंदा था। किसी भी तरीके से खुदा की इबादत की जाए, खुदा सिर्फ इस्माइली का नहीं, खुदा सिर्फ मुसलमान का नहीं, खुदा सिर्फ यहूदी का नहीं, वो तो पशु पंछी का भी खुदा है, कीड़े मकोड़े का भी खुदा है। जैसे कि हसन कबीरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया है, जमीन आसमान का पैदा करने वाला वो है, सारी सल्तनत, सारी खुदाई उसकी है। हम लोगों को यह शनाख्त है, पीरों ने कहा कि वो जिसने सारी सृष्टि की रचना रची वो तुम्हारे दरमियान बैठा है। इसके लिए जब हम इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, हमारी नजर के सामने, हमारी कल्पना के अंदर मौलाना हजर इमाम की मूर्ति आती है। हम हजर इमाम के बदन की इबादत नहीं करते, हम उस अपरम अपार अल्लाह की इबादत करते हैं, जिसको हम नूर कहते हैं, कि जिसका कोई शरीर नहीं। हमको ये थोड़ी सी शनाख्त है, लेकिन वो आदमी के जिसको ये मालूम नहीं कि दुनिया के अंदर अल्लाह का नूर मौजूद है, वो जब राम राम करता है, या वो जीसस करके बुलाता है,
یا وہ گاڈ کر کے ایشور کر کے کوئی اپنی عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت وہیں جاتی ہے جہاں ہماری عبادت جاتی ہے. جدے جدے مذہبوں کا خدا جدا جدا نہیں، اللہ تو ایک ہی ہے. کبھی ٹاگور بھی عابد تھا. اس نے ایک کویتا میں ماں کی محبت کا ایک چتار لکھا ہے. افسوس ہے میں بنگالی زبان نہیں جانتا، مگر اردو میں جو اس کا میں نے ترجمہ پڑھا تو مجھے معلوم نہیں، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ میں آنکھیں بند کر کے اس مستی میں بیٹھا رہا. چھوٹے بچے چاکلیٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈال کے چوستے رہتے ہیں. اتنا ان کو مزہ آتا ہے کہ بے خبر ہو کے ان کے منہ میں سے لاڑ نکلتی ہے، لعاب نکلتا ہے. اتنا ان کو سواد آتا ہے کہ اس چاکلیٹ کا ایٹم چوس چوس کے مزہ اٹھاتے ہیں. علم کے لوگ علم میں سے اسی طرح سے چاکلیٹ کو چوس چوس کے اس کے ایک ایک ذرے کا، ایک ایک اණو کا مزہ اٹھاتے ہیں. یہ مزہ انہیں کو ملتا ہے کہ جو علم کی باتوں کو چوسنا جانتے ہیں. کبھی ٹاگور لکھتے ہیں ایک ماں تھی، ایک بیٹا تھا. ودھوا ماں کو اپنے ایک ہی اکیلے بیٹے کے ساتھ جو محبت ہو سکتی ہے خدا کی ساری سرشٹی میں اس کا دوسرا نمونہ نہیں. ماں کا پریم ایشوری پریم ہے. جب وہ چھوٹا تھا رات کو موتر دیوے، بچھونا گیلا ہو جاوے اور رونے لگ جائے، ٹھنڈی کی کڑاکے کی ٹھنڈی میں، بنگال میں بہت ٹھنڈی پڑتی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی میں رات کو اٹھ کے اپنی سوئی ہوئی جگہ کے اوپر اس بچے کو صاف ستھری کلین جگہ کے اوپر سلا کے خود اس کی گیلی جگہ پہ ساری رات سو جاوے، لیکن اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو کوئی تکلیف نہ پڑے. ماں کی ساری زندگی اسی بچے کے آجو باجو میں گھومتی رہتی ہے. خوب اس نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچا. بچہ جوان ہوا، اسکول گیا، دوسروں کے برتن صاف کر کے، دوسروں کی نوکری کر کے، دوسروں کے گھر کے کپڑے میلے دھو دھو کے، دوسروں کے گھر میں جھاڑو نکال نکال کے، غیروں کی چاکری کر کے اس نے اپنے بچے کو پڑھا کے بڑا کیا. خود آدھی روٹی بھی نہ کھاوے، بچے کو ساری کھلا دے تاکہ میرا بچہ جوان ہوئے، تندرست ہوئے، مضبوط ہوئے. اس پیار اور محبت سے اس نے بچے کو بڑا کیا. بچہ جوان ہوا، اس کی اٹھتی جوانی کے ساتھ ساتھ ماں کے دل میں بھی مرادیں اٹھتی رہیں، امیدیں جاگتی رہیں، آشائیں ابھرتی رہیں. ابھی میرا بچہ جوان ہو گیا، میں ایک پیاری سی بہو لاؤں گی، پھر گھر کا سارا کام وہ سنبھال لے گی اور میں شانتی سے خدا کی بھکتی میں لگ جاؤں گی. بنگال کے ایک آرڈینری چالو غریب کٹمب کے چتار باندھ کے اس نے یہ کویتا لکھی. بچے کو ایک جوان لڑکی سے پریم ہوا. ساری دنیا کے اندر اور خاص طور پہ بنگال کے اندر ساس بہو کی کبھی نہیں بنتی. ساس بہو کے جھگڑے برسوں سے چلے آتے ہیں. ہزاروں سال سے یہ پرنالیکا کی طرح ایک ٹریڈیشن کی طرح ونش پرمپرا اترتے چلے آئے اور ہر بہو بڑی ہو کے ساس بن کے اپنی بہو کے پاس سے وہ بدلہ لینا چاہتی ہے کہ جو اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا. کبھی ٹاگور نے سماج کی ایک بدی برائی کو بہت اچھے طریقے سے کرٹیسائز کیا. اس پریمکا نے کہا مجھے تیرے سے پریم ہے، میں تیرے گھر میں آؤں،
لیکن جب تک تیری ماں جیتی ہے میں تیرے ساتھ شادی نہیں کروں گی. میں تیری ہوں اور میرا وچن ہے میں انتظار کروں گی جب تک کہ تیری ماں مر جائے، پھر میں تیرے گھر میں آؤں. تیری ماں جو آج تجھ کو پیار کرتی ہے مجھ کو بھی بہت پریم سے ریسیو کرے گی، لیکن پھر دوسری تمام ساسوں کی طرح ایک ڈائن بن کے میرا لہو چوستی رہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں وہ موقع لانے نہ دوں. اس کے لیے تم صبر کرو. لیکن اس کا عشق بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. جوانی کی اس جوش بدمستی کے اندر اس کی عقل آہستہ آہستہ گھٹتی گئی. ماں کے پیار میں خلل آتا گیا اور وہ ایک دن ماں کو نفرت کی طرف نظر سے دیکھ کے سوچنے لگا معلوم نہیں یہ بوڑھی کب مرے میرا گھر بسے. اس کے کارن سے میرا گھر بستا نہیں. ماں جب بھی اس کو بہو لانے کی بات کہے اس کے دل کے اندر ماں کے ورودھ میں وچار پیدا ہوئے. لیکن جب یہ ماں کے منہ کی طرف نظر کرے تو کلیجہ بھگ بھگ کرنے لگے. ماں کا پریم دل میں ابھر آوے. نظر نیچی کر لے وے. پریمیکا کے پاس جاوے تو اس کا پریم زور کرے. ماں کے سامنے آوے ماں کی ممتا یاد آوے. اسی ہلے گلے میں کنفیوژن میں کئی مہینے نکل گئے اور ایک دن اس کی بدمستی جوانی کا نشہ اتنا زور پکڑا عقل بالکل گم ہو گئی. اس نے فیصلہ کیا کہ میں ماں کو مار ڈالوں. اپنی پریمیکا کو کہتا ہے کون سی شرط ہے تیری میں آج پوری کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہے ماں کا دل لے آؤ تو میری باقی کوئی شرط نہیں. ایک چھری خریدی. دوپہر کو کھانا پینا کھا کے ماں سوئی ہوئی تھی. چھری لے کے گھر گیا. اندر پاؤں رکھا. ماں سوئی تھی آنکھیں بند ہیں. بڈھی ماں کا معصوم جھریوں والا چہرہ دیکھ کے پاؤں ڈگمگا گئے. پاؤں ڈگمگا گئے. واپس چلا آیا. پریمیکا کے پاس گیا. اس نے مینا مارا. آئے بڑے شیر دل آئے بڑے مرد. عورت کا مہینہ اس کو پھر گرم کر گیا. پھر ماں کے پاس دوسرے تیسرے دن گیا. آخر ایک دن ایسا ہوا اس نے آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی ماں کے اوپر جمپ مارا. پیٹ پہ بیٹھ کے چھری مار کے ماں کا سینہ توڑا اور اندر سے دل نکال کے ہاتھ میں لیا. چھری پھینک دی. جلدی سے بھاگا کہ یہ خوشی کی خبر اپنی پریمیکا کو بتاوے کہ دیکھ یہ رہا ماں کا دل. لیکن جلدی سے اٹھا اور اتنے جذبے اور جوش میں تھا کہ باہر ماں کے کمرے سے باہر نکلتے وقت جو دروازے کی فریم تھی اس کی دہلیز میں پاؤں اٹکا گر پڑا. ماں کے ہاتھ سے اس کے دل کے ماں کا جو دل تھا اس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ میں سے نکل گیا. ایک کونے میں چلا گیا اور اس دل میں سے آواز آئی بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی. ماں تو مر چکی لیکن ماں کے اس دل میں سے آواز آئی بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی. ٹاگور نے یہاں اس وارتا کو بند کر دیا. اللہ کا احساس اللہ کی محبت اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. وہ لوگ
جنہوں نے خدا کی محبت کا کبھی بھی ایکانت میں بیٹھ کے کبھی خیال نہیں کیا، جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی، اپنے جیون کو بھی کبھی ایکانت میں بیٹھ کے سوچا نہیں باپ کون ہے، ماں کون ہے، بچہ کیا ہے، دنیا کا جیون کیا ہے، جنہوں نے ساری زندگی شراب میں، جگار میں، دنیا کی موج مزے میں، گاڑیوں میں، موٹروں میں، بنگلوں میں، ہرنے پھرنے میں گزاری، انہوں نے رات کے ایکانت میں بیٹھ کے کبھی بھی جیون کی یہ سائڈ کہ جو پریم سے بھری ہوئی ہے، ستیہ حقیقت سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں دیکھی ان کی سمجھ میں یہ چیز کبھی نہیں آ سکتی۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ ساری دنیا کے باپ، ساری دنیا کی مائیں اپنی اولاد کو جتنا پیار کرتی ہیں، کبھی وہ سارا پیار تم اکٹھا کرو، میں تمہارا روحانی مات پتا تم کو اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اس کے پیار کا کوئی حساب نہیں۔ اے جی میں اچاری نے میں وچاری انے عقل دیو سب آپ اے ماٹی کے رو پتڑو ان میں ہی جپاؤں جاپ، اے جی میں کھلاؤں میں پلاؤں، اے میں ہلاؤں نے میں جلاؤں، انے میں ہی کھلاؤں کھانا، میں کھلاؤں نے میں پلاؤں، امت ساری جہان، یعنی تم کو ہلانے والا، چلانے والا، تم کو جیتا رکھنے والا میں ہوں، مولا کہتا ہے۔ سارے جہان کی جتنی بھی مخلوقات ہے میں اس کو ہلانے چلانے والا ہوں، ان کے دل کے اندر وچار پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، ان کے اعمال کرنے والا بھی میں ہوں، یہاں تلک کہ بیت الخیال کا جو جاپ ہے وہ جاپ جپانے والا بھی میں ہوں، میری شکتی ہے۔ جیل کے اندر پڑا ہوا ایک بدماش، ایک خونی، ایک ڈاکو، ایک چور، کیا اس کو بھی ایسا ہی ہے؟ یعنی مولا نے اس کو کرایا؟ نہیں، یہ حال ان کا ہے، یہ حال ان کا ہے، یعنی میں ہلاؤں میں چلاؤں، میں کھلاؤں کھانا، میں پلاؤں میں کھلاؤں، امت ساری جہانا، یہ ان کے لیے ہے کہ جو مولا کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو اپنا سب کچھ اس کو سونپ دیتے ہیں، جو اپنے ہاتھ میں اپنی چیز نہیں لیتے مولا کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں، ان کے لیے۔
ہے جی میں کرتا نے میں ہرتا اورت کچھو نہ ہو اے موٹی قتلا رحمت میں چھوڑوں تو پتھر بولے سوئے میں کرتا میں ہرتا اور سی کچھ نہ ہوئے ایک تل رحمت جو میں چھوڑوں پتھر بولے سوئے. یہ خدا کی ذات کے اوپر جب ہمارا توکل اتنا آ جاتا ہے تو پھر اس بندے کی حالت یہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ میرے ہاتھ سے کام کرتا ہے. میں اپنے بندے کا منہ بن جاتا ہوں, وہ میرے منہ سے بولتا ہے. میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں, وہ میرے کان سے سنتا ہے. میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں, وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. یعنی بندے اور مالک کے درمیان صرف ایک بدن کا فرق رہتا ہے اور اس کے بدن کے اندر نس نس میں اللہ بسا ہوتا ہے. نس نس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ, اور اللہ سے بڑھ کر اور کوئی اچھا رنگ نہیں. تمہارا رنگ کون سا ہونا چاہیے؟ اس رنگ کا مطلب مستی ہے. اللہ کی مستی میں ایسے مست ہو جاؤ کہ تم اور وہ ایک ہو جائیں, تمہاری دوری نکل جائے. مولا فرمایا بیت الخیال کی عبادت میں تم اپنے روح کو باہر نکال کر دیکھو کہ وہ کیا ہے. باہر نکال کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ زندگی کے اندر تم ایک بن جاؤ تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ خدا کیا ہے. مگر دینداروں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ دنیا کی جو محبت ہے, وائف ہسبینڈ میں, باپ بیٹے میں, بھائی بھائی میں, یہ سب محبتیں ایک سائے کی طرح, پرچھائے کی طرح ہیں. یہ چیزیں اصل نہیں, اس میں سوارتھ لگا ہوا ہے. صرف ایک ماں کا پیار ہے بچے کے لیے, باقی سب قسم کے پیار ان میں ایک دوسرے کا سوارتھ ہے. موت ہوئی, وہ پریم بند ہو گیا, وہ چیز ختم ہو گئی. اصل چیز اس مولا کی ہے, اصل اور وہ اصل ہے کہ جس کے اندر کبھی نقل نہیں ہوتی. امام کا عشق اور محبت جو ہے وہ دنیا کے عشق اور محبت جیسا نہیں, وہ اور ہی چیز ہے, بالکل جدی چیز. ایسی جدی چیز کہ انسان اس چیز کا خیال نہیں کر سکتا. اسلام جب ظاہر ہوا, ایک ایک کر کے مسلمان اسلام میں آنے لگے, کفر چھوڑ کر آنے لگے. انہی لوگوں کے اندر ایک ایسا شخص بھی تھا, حضرت عبداللہ بن سعد. یہ وہ ابن سعد نہیں کہ جو یزید کے ساتھ تھا. اس کو ان کے گھر والوں نے پکڑ کے جب پتہ لگا کہ مسلمان ہو گئے, زمین کے اوپر کول سے بچھائے آگ, اس کے کپڑے نکال کے اس آگ کے اوپر سلا دیا, اور اس کی چھاتی کے اوپر 4 آدمی اٹھاویں ایسا بڑا پتھر رکھ دیا. نیچے سے جو کولسے تھے انگارے اس کی پیٹھ کو داغ دے گئے, گوشت کے سڑنے کی باس آنے لگی. اس دکھ سے بے ہوش ہو گیا. مردہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا, لیکن سخت جان تھا, بچ گیا. آخر عمر میں بہت بوڑھے ہو گئے, 90 برس کی عمر ہوئی. معاویہ کا زمانہ تھا. اپنے پوترے اور پوتروں کے بچے, کٹمب کے جو چھوٹے چھوٹے پوترے دوترے ایسے بچے تھے, ان کو اپنے سامنے بٹھا کے حضرت عبداللہ اسلام کی پرانی باتیں سنایا کرتے تھے.
اور پھر سناتے سناتے جب اسلام کے لیے کی ہوئی قربانیوں کا ذکر کریں اور کہتے تھے کہ اس طرح مجھ کو پکڑ کے آگ پہ لٹایا گیا، تو بچے کہتے تھے دادا جان ہم کو دکھاؤ تو اپنا کرتا اونچا کر کے بچوں کو دکھاوے، وہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں رکھ کے کہیں دادا جان دیکھو یہاں یہ جلا ہوا ہے، دیکھو یہاں یہ جلا ہوا ہے، یہاں جلا ہوا ہے، تو وہ روے۔ بچے پوچھے دادا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتا بیٹا اس لیے روتا ہوں کہ ایسی جدی چیز کہ انسان اس چیز کا خیال نہیں کر سکتا۔ اسلام جب ظاہر ہوا ایک ایک کر کے مسلمان اسلام میں آنے لگے، کفر چھوڑ کر آنے لگے۔ انہی لوگوں کے اندر ایک ایسا شخص بھی تھا حضرت عبداللہ بن سعد۔ یہ وہ ابن سعد نہیں کہ جو یزید کے ساتھ تھا، اس کو ان کے گھر والوں نے پکڑ کے جب پتہ لگا کہ مسلمان ہو گئے، زمین کے اوپر کول سے بچھائے آگ، اس کے کپڑے نکال کے اس آگ کے اوپر سلا دیا اور اس کی چھاتی کے اوپر 4 آدمی اٹھاویں ایسا بڑا پتھر رکھ دیا، نیچے سے جو کولسے تھے انگارے اس کی پیٹھ کو داغ دے گئے، گوشت کے سڑنے کی باس آنے لگی، اس دکھ سے بے ہوش ہو گیا۔ مردہ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا، لیکن سخت جان تھا، بچ گیا۔ آخر عمر میں بہت بوڑھے ہو گئے، 90 برس کی عمر ہوئی۔ معاویہ کا زمانہ تھا، اپنے پوترے اور پوتروں کے بچے، کٹمب کے جو چھوٹے چھوٹے پوترے دوترے ایسے بچے تھے، ان کو اپنے سامنے بٹھا کے حضرت عبداللہ اسلام کی پرانی باتیں سنایا کرتے تھے۔ اور پھر سناتے سناتے جب اسلام کے لیے کی ہوئی قربانیوں کا ذکر کریں اور کہتے تھے کہ اس طرح مجھ کو پکڑ کے آگ پہ لٹایا گیا، تو بچے کہتے تھے دادا جان ہم کو دکھاؤ تو اپنا کرتا اونچا کر کے بچوں کو دکھاوے، وہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں رکھ کے کہیں دادا جان دیکھو یہاں یہ جلا ہوا ہے، دیکھو یہاں یہ جلا ہوا ہے، یہاں جلا ہوا ہے، تو وہ روے۔ بچے پوچھے دادا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتا بیٹا اس لیے روتا ہوں کہ کاش میں ان داغوں کو دیکھ کے چوم سکتا۔ اللہ کی اور رسول کی محبت کے اندر میں نے جو یہ داغ لگائے ہیں، یہ داغ قیامت کو میری بخشش کریں گے۔ کاش کہ میں ان کو دیکھتا اور چوم سکتا۔ اتنا فخر تھا اپنی محبت کے اوپر، قربانی کے اوپر۔ دنیا میں پڑے ہوئے لوگوں نے، جنہوں نے کبھی بھی اللہ کی محبت نہیں چکھی، جنہوں نے روحانی سکھ کی کبھی بھی پراپتی نہیں کی، جنہوں نے کبھی بھی اس چیز کی باس سونگھی نہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پریمی جانے پریم رس بھائی پریمی جانے پریم رس اور نہ جانے کوئی رے بھائی اور نہ جانے کوئی مورکھ لوگ جانے نہیں بھائی، مورکھ لوگ
क्या हो रे भाई प्रेम सिवा क्या हो। फिर कहते हैं कि जो प्रेमी हैं उनको मालूम है कि प्रेम क्या चीज है, प्रेम का रस, उसका एसेंस या मजा वो जानते हैं। जिन्होंने प्रेम किया नहीं, ये दुनिया की चीज नहीं, ये मौला का प्रेम और इश्क है कि जिन्होंने कभी भी इबादत करके खुदा की मोहब्बत को अपने दिल में फील नहीं किया, वो मूर्ख लोगों को मालूम नहीं कि प्रेम के सिवा ये सारी सृष्टि की रचना न होती। पूना के जमात खाने में से मौला बाहर निकले, सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा था। एक बदख्शानी, उसको काला कोढ़ हुआ था। काला कोढ़ आदमी के बदन को आहिस्ता आहिस्ता घुला देता है। एक साबुन का केक लेके पानी में फेंक दो, किस तरह वो आस्ते आस्ते घुल जाता है। कोढ़ के अंदर हाथ पांव की उंगलियां झड़ जाती हैं, आस्ते आस्ते गल जाती हैं, सारा हाथ निकल जाता है, बाजू निकल जाते हैं, घुटने तलक या कूले तलक पांव निकल जाते हैं, बदन घुलता जाता है, सूख सूख के खरता जाता है। एक बदख्शानी इस बीमारी में था, जमात के पास नहीं आया क्योंकि चेपी रोग है। दूर एक झाड़ के नीचे हाथ बांध के, उसके उंगलियां झड़ चुकी थी, हाथ बांध के वो खड़ा था ताकि दूर से अपने महबूब को देख ले। नजदीक आने की ना उसने हिम्मत की, ना उसने इरादा किया। मौला जब बाहर निकले, उसकी तरफ नजर पहुंची, साहब चलते चलते उसके नजदीक आए, झुक के उसने मौला को सलाम किया। खाना आबाद, माँ बाप उसको पूछते हैं फारसी में, कैसे हो तुम? हंस के कहा, बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं खुदावंद, तेरी मेहरबानी है, बहुत अच्छा हूं। ज़ाहिर बदन की ये हालत है, उसके मुंह के ऊपर कोई भी गम नहीं, उसके मुंह के ऊपर कोई भी उदासी नहीं। बहुत अच्छा है खुदावंद, बहुत अच्छा। कुछ कहना है? कुछ नहीं, तेरी रहमत के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। उसने कोई शिकायत नहीं की अपने जीवन के दुख की। बदन की ऐसी खराब हालत के लिए भी उसने इमाम को नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ कर, मैं ठीक हो जाऊं, नहीं। खुशी था, आभार। 1963 में मैं ईरान गया और सारे ईरान की मैंने मुसाफरी की। ईरान से वापस आके जब मैंने दारुस्सलाम के जमात खाने के अंदर ईरान की बातें की तो जमात इस तरह से रोती थी जैसे किसी मैयत की खबर दी हो गए। मगर ये रोना इश्क मोहब्बत का रोना था, गम और उदासी का रोना न था। ईरान में हमारे 12 लाख इस्माइली हैं और ज्यादातर वो लोग किरमान, महलात, इस इलाके में, सब्जवार के इलाके के अंदर के जहां आलमूत है, बाकू के इलाके के अंदर के जो आधा बाकू ईरान में और आधा रशिया में है, और रशियन बॉर्डर के उस तरफ और इस तरफ इस्माइली ही इस्माइली हैं। गांव के गांव इस्माइली हैं, एक भी नॉन इस्माइली उन गांवों में नहीं। 6 महीने बर्फ पड़ती है और बर्फ की वजह से पानी नहीं मिलता। आग जला के, और आग का बर्तन भी उनको बेचारों को लकड़ी बहुत मुश्किल और तकलीफ से मिलती है, मगर आग जला के बर्फ को पिघलावें, वो पानी पिए, हाइजीनिकली ये पानी भी ठीक नहीं। जब ये सर्दी का मौसम खत्म हो जावे तो गर्मी भी इतनी पड़े कि बेहिसाब।
یہ پانی پھر ندیاں کے اندر چلا جاوے اور ان کے کھیتر کو ملے، لیکن 2-3 مہینے کے بعد یہ سوکھ جاوے، پھر ان کو پانی نہیں ملے، پانی کی تنگی اور اچھت اور سردی کے اندر رہنے کی وجہ سے اور کوئی اچھی خوراک ان کے پاس نہیں، آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے بدن میں، آکسیجن بھی گھٹ جاتی ہے، تو کئی لوگوں کو چمڑی کا روگ بھی ہوتا ہے، کئیوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور کئیوں کو گوئٹر کی بیماری ہوتی ہے جو تھائرائیڈ گلینڈز کی وجہ سے رہتی ہے، گردن کے اوپر فٹ بال کی سائز کا ایسا گولا بن جاتا ہے۔ اس کا علاج بہت ایزی ہے، اتنا بڑا گولا اس کو کبھی آیوڈین دی جاوے تو 2-3 مہینے کے اندر یہ بال خود بخود ڈیزولو ہو جائے گا، لیکن وہاں بہت تکلیف ہے۔ میں اپنے بھائیوں کی حالت دیکھ کے میں رو پڑتا تھا، اتنی غریبی اور اتنی بیماری، ایران کے لوگوں کو دیکھ کے میں بے چین ہو گیا۔ میں جہاں جہاں جاؤں ان کے واسطے ہمدردی کے شبد بولوں، دعائیں کروں اور پھر پوچھوں کہ حضرت امام کو جو رپورٹ بھیجوں گا اس میں تمہیں کچھ بولنا ہے؟ سارے ایران میں ایک بھی آدمی نے مجھے نہیں کہا کہ میری حضرت امام تلک یہ عرض لے جانا، بالکل نہیں۔ آنکھیں چلی گئی ہیں، شریر میں بدن میں بیماریاں ہیں، غریبی بے حساب ہے، 6 مہینے تک پانی نہیں ملتا، ایسی خراب حالت میں بھی رہنے پر بھی وہ شام کو جماعت خانے میں آویں، بال بچے سب آویں، دعا پڑھیں۔ جماعت خانوں کے اندر نیچے صرف مٹی، کوئی چٹائی نہیں، کوئی چادر نہیں، کچھ نہیں۔ بعض جماعت خانوں میں گیا تو انہوں نے میرے لیے کارپیٹ رکھا، مگر میں نے وہ اٹھوا دیا۔ بکی کامڑیا خود بھی دھوڑ میں بیٹھے۔ ابھی بہت سی جگہوں کے اوپر امام کی طرف سے نوے جماعت خانے بنے، چٹائیاں آئی ہیں، بتیاں آئی ہیں، جماعت خانوں میں بتی نہیں، ان کی غریبی کی وجہ سے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بتیاں خرید سکتے۔ شام سورج ڈوبنے سے پہلے جماعت خانے میں آویں، دعا پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے ساری جماعت 500 دانے کی تسبیح نکالے، 500 دانے کی یا علی کی تسبیح نکالے، پیر شاہ کا جاپ کریں۔ پھر جب جماعت بیٹھ جاوے، مکھی ایک پاٹ پڑے، کمڑیا دوسرا پاٹ پڑے، بازو میں بیٹھے والا تیسرا پاٹ پڑے، ساری جماعت بچے بھی چھوٹے چھوٹے گنان کا ایک پاٹ پڑے، فارسی زبان کے گنان، ناصر خسرو کے لکھے ہوئے، شمس تبریز کے کلیات میں سے اٹھائے ہوئے وہ مناجات کو گنان کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ ساری جماعت پڑھے، بھلے ایک پاٹ 10 دفعہ ریپیٹ ہوئے، اس کی کوئی بات نہیں، لیکن جماعت میں حاضر مجلس سب پاٹ پڑھے ایک ایک۔ اس کے بعد دوسری دعا پڑھیں، جوان لڑکے لڑکیاں اپنے بال بچوں کو لے کے گھر چلے جاویں، بڑی عمر کے لوگ، عورت مرد جماعت خانے میں صبح تک بیٹھے رہیں، ساری رات بیٹھ کے بندگی کریں، کوئی بھی سوے نہیں، ساری رات بیٹھ کے عبادت کریں۔ ان کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں، ان کو بیت الخیال کے کام کی بخشش امام کی طرف سے نہیں ملی ہوئی۔ لیکن میں بہت سی جگہوں کے اوپر گھوما، 1.5 مہینہ میں نے سفر کیا، میں ان کے منہ میں انگلیاں ڈال کے پوچھتا رہا کہ تمہارے کوئی دکھ ہوں تو میں صاحب کو لکھوں۔ مجھے ایک بھی ایرانی نے نہیں کہا کہ یہ بات ماں باپ کو لکھو کہ ہم بہت غریب ہیں، بہت دکھی ہیں، بیمار ہیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ ان کے دل کا آنند دیکھ کے، ان کی محبت دیکھ کے، ان کے دل کا ایمان کا جذبہ دیکھ کے مجھے خود اپنے آپ کے اوپر شرم آتی تھی کہ میں ان کے سامنے ایک مٹھی خاک جتنا بھی نہیں، یہ ان کا درجہ ہے۔ اس بدخشانی کو امام نے بہت دعا عزیز فرمائی، مگر اس نے نہیں کہا کہ میں دکھی ہوں۔ ہم کو تھوڑا سا دنیا کا دکھ پڑتا ہے،
ہم پکار کرتے ہیں. ہمارے اندر صبر، ہمارے اندر سہنشیلتا اتنی مٹ چکی ہے کہ تھوڑا سا چھوٹا سا دکھ بھی ہم کو بہت لگتا ہے. ہم کبھی مولا کو عریضے لکھتے ہیں، ہم کبھی ستاڑے ڈلواتے ہیں، ہم کبھی یہ کرتے ہیں. ہمارے اندر وہ طاقت نہیں رہی کہ دنیا کے دکھوں کو خوشی کے ساتھ برداشت کر سکیں. امام کی طرف سے ملے ہوئے جو دکھ ہیں ان دکھوں کو اٹھا لینا بھی اور اس کی کوئی شکایت نہ کرنا عبادت میں شامل ہے. مومنوں، اس محبت کے لیے اپنے دل کو جھگاؤ اور امام سے مانگو کہ یا مولا تو ہی تو ہے اور مجھ کو طاقت دے کہ تو جس بات میں راضی ہوئے میں بھی اس میں راضی ہو جاؤں. انشاءاللہ مولا آپ کی نیک امید پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں نافرمانی سے بچاوے. مولا باپا آفتیں بلائیں دور کرے، دشمن آپ سے دفع کرے، ہمیشہ نیکی اور عبادت کی توفیق دے، دسواں سپریت میں نیک اعمال میں پورا کرے، زہر باطن دیدار نصیب کرے.